میں نے بٹن کھولا تھا تو میں بہت ایفرٹ لگاتی ہوں تاکہ میری باڈی اٹریکٹیو لگے، کیونکہ جب میں اٹریکٹیو لگتی ہوں تو میں کانفیڈنٹ فیل کرتی ہوں اور میرا کام امپروو ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہندوستانی اداکارہ جو فحاشی کا اظہار کر رہی ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ایک عورت کے لیے کسی حد تک بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس متعلق ایک بہت ہی اچھا بیان ریکارڈ کیا ہے کہ جو آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ اس سے پہلے بات کرتے ہیں، سارہ علی خان سیف علی خان کی بیٹی ہے اور ایک مسلمان لڑکی ہے، لیکن یہی مسلمان لڑکیاں فلموں میں آ کر اپنی پوری حیا بیچ دیتی ہیں۔ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کو اپنی باڈی ضرور دکھانی چاہیے تاکہ وہ پرکشش لگیں، لیکن ذاکر نائک کا مسلمان لڑکیوں کے متعلق نظریہ الگ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک مسلمان خاتون ایک تقریب کے دوران سوال کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کیا عورتوں کو میڈیا پر آنا چاہیے یا نہیں، اگر وہ اسلامی بیانات ریکارڈ کرنا چاہیں یا پھر کوئی آواز کی شکل میں ریکارڈنگ ہو جائے تو Is it allowed in our religion for women to use media for the propagation of Islam? Because some of our scholars don't allow us to record audio cassettes and bring back home so that maybe make our husbands listen and all that. And is it allowed or not? And how can we convince them? Thank you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو بالکل بھی حرام نہیں ہیں، جیسے کہ اگر اخبار میں کوئی آرٹیکل شائع کرنا ہو یا پھر کسی انٹرنیٹ سائٹ پر کوئی آرٹیکل ڈالنا ہو تو وہ بالکل حرام نہیں ہے، بلکہ اس سے کوئی بھی عالم اختلاف نہیں کرتا ہے۔ Certain things surely is halal. You can write articles which no scholar will say it's haram. You can write articles whether in the newspapers, whether on the internet. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے آڈیو میڈیا کی بات کی تو اس پر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی آڈیو ریکارڈ کرتے ہو تو اس کی آواز اوریجنل نہیں ہوتی ہے، آپ کو آڈینس کو مطمئن کرانے کے لیے آواز کو ماڈیولیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہنسی بھی آ جاتی ہے جو کہ مرد پر الگ طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے، تو اس لیے اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ As far as the audio media is concerned, the difference of opinion, some scholars say yes, some scholars say no, but normally the voice doesn't come in the aura of the woman. But natural, but normally to be effective, you have to modulate your voice. So if you take care that you unnecessarily don't modulate and don't higgle and don't haggle and don't do too much of laughing, etc., most of the scholars say it can be permitted. جیسا کہ آج کل ویڈیو کا زمانہ ہے اور زیادہ تر میڈیا پر خواتین نظر آتی ہیں، تو اس کے متعلق بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر عورتیں پراپر حجاب میں ہوں تو وہ میڈیا پر آ سکتی ہیں، اگر وہ اپنے حجاب کو پراپر طریقے سے برقرار رکھتے ہوئے بالوں کو اور باقی باڈی کو کور کر لیں تو ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اکثر علماء اسے حرام قرار دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ آدمی سے کہو کہ ایمان لائیں، وہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور حیا کی حفاظت کریں۔ تو جب عورتیں میڈیا پر آئیں گی تو کیسے نظروں کی حفاظت ہوگی؟ Most of the scholars, they say that women cannot come on the television. There are many scholars who say that if she is in proper hijab, she's covering herself completely and only showing her face and hands up to the wrist, as long as she is not too much complacent in her voice and following the other rules of Sharia, she can be permitted. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج کے دن کچھ بڑے بڑے علماء نے یہ فتوے دیے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے حجاب کو برقرار رکھ سکتی ہے تو وہ میڈیا پر آئے، حالانکہ حجاب میں نقاب کو فرض نہیں قرار دیا گیا ہے، اگر چہرہ نظر آ بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس میں ایک سعودی شیخ ناصر بھی شامل ہے، انہوں نے بھی اجازت دی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چند علماء کا نظریہ یہ ہے، جبکہ ابھی بھی زیادہ تر علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ اگر اجازت ملتی ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی ہوگی جس میں مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور بہت سارے نامحرم لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اس عورت کو میڈیا پر کام کرتے دیکھیں گے۔ Salafi scholars like Sheikh Nasr al-Awad, that he also gave permission that a woman, if she is properly dressed, but today many scholars, not majority, yet there are few, in numbers there are many, but in percentage there are few, good scholars have given the fatwa, like Sheikh Nasr al-Awad in Saudi Arabia, that because of the media we should permit women to come in the television. But even today the opinion is divided. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر میں اس مسلم عورت کو کہا کہ سب کے نظریے الگ الگ ہیں، ان میں سے جو آپ کے نزدیک صحیح ہو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔
دوستو یہاں پر اگر غور کیا جائے تو ایک طرف اسلام عورتوں کو اتنی سختی سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی مسلمان عورت کو اسلامی بیان کی ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے، جو کہ اسلامی بیان ایک اچھا عمل ہے، لیکن پردے کی پامالی کی وجہ سے اس کو بھی منع فرمایا گیا ہے۔ دوسری طرف جو مسلمان عورتیں میڈیا پر کام کرتی ہیں ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ٹی وی پر آنا ہے تو کیسے آنا چاہیے۔ ان کا رجحان اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت لگیں، نہ کہ پردے میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔